سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 11.2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ حضرت صفیہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں بنو قریظہ سے تھیں۔ جب آپ 17 سال کی تھیں تو آپ کی شادی کنانہ سے ہوئی جو جنگ خیبر میں مارا گیا۔ حضرت دہیہ الکلبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ایک لونڈی دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک لے لو، تو اس نے حضرت صفیہ کو لے لیا۔ اس پر ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے یہود کے سردار کی بیٹی حضرت دہیہ الکلبی آپ نے یہود کے سردار کی بیٹی کو حضرت دہیہ الکلبی کو دے دیا ہے، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ الکلبی اور صفیہ کو بلایا اور صفیہ کو دیکھنے کے بعد حضرت دہیہ الکلبی سے کہا کہ تم کوئی دوسری لونڈی لے لو، اور پھر صفیہ کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اور تم واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ گی، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم میرے پاس رہو گی۔ حضرت صفیہ بہت ذہین تھی۔ انہوں نے عرض کی کہ اب نہ میرا باپ ہے اور نہ بھائی۔ اس نے خاوند کے قتل کا ذکر ہی نہیں کیا، گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مجھے اپنی قوم میں واپس جانے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس رہوں۔ علاوہ ازیں میرا پہلے ہی اسلام کی طرف رجحان تھا، بس میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی ان کا حق مہر تھا۔ آپ نے سلیم کو کہا کہ صفیہ کو بطور دلہن تیار کریں، کیونکہ اس جنگ خیبر میں کچھ مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ ایک مسلمان اسلامی طور پر حاصل کردہ لونڈی سے بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مالک یا ولی خود ہے اور لونڈی کی آزادی اس کا مہر ہوگا۔ خیبر سے مدینہ کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے پاس جانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب مدینہ سے ایک دن کا سفر باقی تھا تو آپ حضرت صفیہ کے پاس گئے اور اس جگہ 3 راتیں گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری تلوار لیے آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، تو آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھی۔ حضرت ابو ایوب نے عرض کی کہ حضرت صفیہ کے والد، بھائی اور خاوند قتل ہوئے تھے، مجھے فکر تھی کہ یہودی غیرت کی وجہ سے حملہ نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو ایوب کو دعا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ تم نے پہلی بار انکار کیوں کیا تھا؟ حضرت صفیہ نے کہا کہ ہم خیبر کے قریب تھے، مجھے ڈر تھا کہ یہودی غیرت کی وجہ سے حملہ نہ کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے چہرے پر ایک زخم کا نشان دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی۔ حضرت صفیہ نے عرض کی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ یثرب کا چاند بلند ہوا اور پھر وہ چاند میری گود میں آ گیا۔ میں نے یہ خواب اپنے خاوند کو بتایا تو اس نے یہ کہتے ہوئے میرے منہ پر تھپڑ مارا، تم عربوں کے بادشاہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اسی قیام کے دوران
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس کھانے کا ہے لے آؤ۔ ان سب چیزوں کو ملا کر آپ نے ولیمہ کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ اونٹ سے گر گئے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کیفیت واضح ہوتی ہے کہ آپ کو بھی باقی انسانوں کی طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام حجاب کی پابندی کی وجہ سے قریب نہ آئے، صرف حضرت ابو طلحہ نے دور سے زور سے کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ مدینہ میں ایک دن حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ حضرت صفیہ نے عرض کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودن تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اسے جواب دینا چاہیے کہ میرا باپ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرا چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ یہ قدرتی امر ہے کہ بیویوں میں کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش سے کہا کہ تم اپنا اونٹ حضرت صفیہ کو دے دو۔ تو حضرت زینب نے کہا، کیا میں اپنا اونٹ اس یہودن کو دوں؟ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے حج کے دوران علیحدہ رہے، پھر مدینہ واپس آ کر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات آپ کے پاس تشریف لائیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکلیف دیکھ کر رو پڑی، کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میں خواہش کرتی ہوں کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہو۔ باقی ازواج مطہرات نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کچھ حسد کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب جاؤ وضو کرو اور کلی کرو، صفیہ نے دل و جان سے سچ کہا ہے۔ قارئین کرام حضرت صفیہ کے ایمان کی پختگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ، بھائی اور خاوند کو قتل کیا اور ان کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کیا۔ اس سب کچھ کے باوجود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بے حد محبت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سن 52 ہجرہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت میں وفات پائیں اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔